ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی سماج میں، پوری دنیا میں جب یہ ریئلائز کیا جاتا ہے کہ کچھ پچھڑے ہوئے طبقے ایسے ہیں کہ جن کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو سہولتیں دی جائیں، ان کو آگے لانے کے لیے کچھ ایسے سٹیپس اٹھائے جائیں جس سے وہ جو ایک صدیوں کی بے ایمانی ان کے ساتھ ہوئی، طبقاتی بے ایمانی ان کے ساتھ ہوئی، اس کا ازالہ ہو سکے۔ کوٹا سسٹم اس حوالے سے ایک بہت اہم سٹیپ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ریزسٹنس موجود ہے اقلیتوں کے، مذہبی اقلیتوں کے کوٹے کی بات کی جائے تو کچھ آوازیں ہمیں یہ بھی سنائی دیتی ہیں کہ یہ تو زیادتی ہو رہی ہے، یہ تو ان کو آگے لا کر خام خواہ جو ہے وہ وغیرہ وغیرہ، ان کو تو برابر کے حقوق مل رہے ہیں۔ اس ایشو کے اوپر آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ جی ہاں کاشف صاحب، ایسا ہے کہ کچھ تو ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فکری مغالطے ہیں جو چلے آ رہے ہیں، اور وہ اس کو کیسے، اور کچھ یہ کہ کچھ عملاً مجبوریاں ہیں ہماری کہ جس کی وجہ سے یہ امپلیمنٹیشن اس طرح سے نہیں ہو رہی۔ جہاں تک فکری مغالطے کی بات ہے، وہ ایک تو ہمارے قومی بیانیے کا ہے۔ ہمارا کوئی بڑے سے بڑا لیڈر جو ہے نا، وہ اٹھ کے پاکستان کی تخلیق کو اکثریت مذہب سے جوڑ دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو پاکستان تو بنا ہی اس لیے تھا۔ اب جو عام شخص ہیں، عام افراد ہیں، ایک پولیس والے سے لے کے کلرک تک جس نے کوئی نوٹیفیکیشن ایشو کرنا ہے، افسر سے لے کے، وہ اس کے اگر حافظے کا حصہ ہے یہ بات کہ یہ پاکستان تو بنا ہی اس مذہب کے لوگوں کے لیے ہے، تو پھر وہ باقی جو اس میں شامل نہیں ہیں ان کو کیٹر کرتے ہوئے لامحالہ طور پہ اس طرف اس کی جا سکتی ہے میلان کہ وہ اس طرح سوچے کہ اچھا یہ جو ہے یہ کیوں، اور اگر ہے تو یہ کوئی بہت ہی غلط بات ہے یا کوئی ایسی رعایت ہے جس کا اصولی طور پہ جواز بنتا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پولیٹیکل ڈسکورس میں ایک ایمفیسس میرٹ پہ آیا کہ میرٹ ہونا چاہیے، اور میرٹ کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ غلط ہیں۔ اچھا، اگر ویسے آپ پوچھیں تو میرٹ انصاف کرنے کا ایک طریقہ ہے، خاص طور پر آپ جب ایڈمنسٹریشن کے معاملات دیکھتے ہیں تو میرٹ جو ہے انصاف کا ایک طریقہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ سوشل جسٹس ہے، اور جس کا آپ نے کہا کہ وہ لوگ جو پسماندہ ہیں، پچھڑے ہوئے ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں، ان کو مساوی دوڑ میں شامل کرنے کے لیے یہ وہ جو ہے وہ راست اقدام کیے جاتے ہیں، مثبت اقدام کیے جاتے ہیں۔ اس میرٹ کی جو بات ہے اس میں آ کے لوگوں نے کنفیوژن کا سامنا کیا کہ کیا کوٹا سسٹم میرٹ کے خلاف ہے۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کوٹا سسٹم ہے یہ میرٹ کی دوسری شکل ہے، یہ بھی ایک میرٹ ہے، اس میں بھی بغیر میرٹ کے آپ نہیں کریں گے، اور وہ اس طرح سے ہے۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ ایک تو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے جس کے اوپر جو ہے وہ لوگ آپ نے سیاستدانوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا، مین سٹریم سیاستدانوں کو، کہ دیکھیں جی یہ تو ڈبل ایڈوانٹیج ہے مائنورٹیز کو، یہ میجورٹی کو ووٹ بھی دیتے ہیں اور ان کی اپنی ریپرزنٹیشن بھی ہوتی ہے۔ پھر آپ جاب کوٹا کے متعلق جو ہے نان امپلیمنٹیشن دیکھتے ہیں، اور اس کے کانٹریری ایڈورٹیزمنٹ آج تک چلتی ہے، یہ ججمنٹ ہو یا پالیسی ہو۔ پالیسی کو آئے تو 11 سال ہو گئے فیڈرل لیول پہ، اور 12 سال جو ہے وہ اس طرح سے، لیکن وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی کیونکہ وہ اس کی جو ہے یہ کنسیپچول ایرر تھا۔ تھرڈ، مثال کے طور پر پاکستان کے قانون کے مطابق حدود آرڈیننسز اس کو کہتے ہیں، اس کے تحت جو غیر مسلم ہیں وہ شراب استعمال کر سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ خیر یہ تو بڑی زبردست اسٹڈی بنتی ہے، شراب جو ہے نا ایک تو قانوناً بنتی ہے، اور دیسی اور جو کیمیکل ہے وہ غیر قانونی طور پہ بنتی ہے، غیر قانونی طور پہ اسمگل بھی ہوتی ہے، اور وہ زیادہ تر امپورٹڈ لیکر ہوتی ہے۔ یہ 3 مختلف طبقات ہیں جو اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن جو قانونی طور پہ پاکستان میں بنتی ہے اس کے بارے میں بھی عجیب مذہبی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ اس کو بنانے والے جو ہیں وہ زیادہ تر وہ پارسی مذہب کے لوگ ہیں، ایٹ لیسٹ ڈاکیومنٹڈ۔ اس کو خریدنے اور بیچنے والے زیادہ تر ہندو اور مسیحی ہیں، اور اس کو استعمال کرنے والے زیادہ تر اکثریت مذہب کے لوگ ہیں۔
تو اس اعتبار سے یہ جو ہے نا وہ پالیسی کا ایک فیلئر اپنی جگہ پہ ہے، اور دوسری جگہ یہ ہے کہ یہ ایک پرسیپشن کریٹ کرتا ہے جس میں جو وہ آبادی خاص طور پر جیسے وہ جو شراب استعمال نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ جو غیر مسلم ہیں ان کو تو یہاں پر بڑی مراعات ملی ہوئی ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے بعدی نظر میں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیکوٹمی جو پالیسی کے اندر تھی اس نے نہ صرف شہری میں تفاوت پیدا کی ہے بلکہ مائنورٹیز کو کرمنلائز کیا ہے۔ ایک جگہ پہ ایک شخص جو ہے وہ بیٹھا ہے، اس کے گلاس میں کوئی چیز ہے، وہ قانونی ہے، وہ اٹھ کے ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، دوسرا آ کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ غیر قانونی ہے۔ جاب کوٹا کی بات کریں اسپیسیفکلی ریلیجیس مائنورٹیز کے لیے، آپ کو لگتا ہے کہ 5% کوٹا از انف، اٹس اے گڈ ڈیسیجن؟ دنیا بھر میں کاشف صاحب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو افرمیٹیو ایکشن ہوتا ہے وہ ہمیں ایک دوسرے افرمیٹیو ایکشن کی طرف لے کے جاتا ہے، اور پھر شاید تیسرے اور پھر چوتھے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی جگہ پر خواتین کو یا معذور افراد کو کوئی جگہ دینی ہے ریاست کے اندر اور انہیں مین سٹریمنگ کرنی ہے۔ جب یہ لوگ آئیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے ماحول موجود ہے کہ جس کے اندر خواتین اور معذور افراد وہ ان کی ایکسیپٹنس ہو جائے، پھر آپ کو ایکسیپٹنس کے لیے کام کرنا ہوگا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی سکلز جو ہیں وہ ساری ویسی ہیں جو کمپٹیشن کے ذریعے سے پبلک سروس کا جس طرح سے وہ کمپٹیشن کے ذریعے سے وہ کیا رہے، پھر آپ کو ایکسٹرا ٹریننگ دینی پڑے گی، ان کو جو ہے اس طرح سے انیبل کرنا پڑے گا کہ انسٹیٹیوشنل پرفارمنس بھی متاثر نہ ہو۔ تو افرمیٹیو ایکشن اس لحاظ سے آن گوئنگ پروسیس ہے جب تک وہ ایکوالٹی نہیں آ جاتی جس کا ہم سب تصور کرتے ہیں، یہ مانتے ہوئے کہ ایکوالٹی ہے اور ایکولائزر ہے، تعلیم ہے ایکولائزر، قانون ہے، عدالتی انصاف ہے، وہ ایکولائز کرتے ہیں، بٹ معاشرے میں برابری نہیں ہے، لوگوں میں اونچ نیچ ہے، ہر طرح سے معاشرتی اور سماجی اور اقتصادی پہلوؤں سے گنتی میں ہے اور طریقے سے ہے۔ ان ساری چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے اور ایکوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے افرمیٹیو ایکشن یعنی یہ ایکسٹرا ایفرٹ کہ لوگوں کو انکلوڈ کیا جائے، مساوی بنایا جائے، وہ ایک انسٹیٹیوشنل اپروچ ہوتی ہے۔ ہم یہاں پہ آ کے رک گئے پہلے نمبر پر کہ ہم نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے کوٹا سسٹم متعارف کروایا، اس کے لیے قانون نہیں بنایا۔ قانون ہوتا تو اس کے اندر یہ طے کیا جاتا کہ کون سا ادارہ ہے جو اس کی امپلیمنٹیشن کا حساب رکھے گا، کون ذمہ داری لے گا، کون نگرانی کرے گا، اور وہ کس طرح سے۔ سارے انسٹیٹیوشن بھی ایک جیسے نہیں، ڈپارٹمنٹس چھوٹے بڑے ہیں، لوگوں کی دلچسپیاں اور اہلیت وہ جو ہے اس میں غیر متوازن ہو سکتا ہے۔ تو ہر جگہ آپ نے کہا کہ 5% ہو جائے گا اور ہر جگہ، تو یہ اس طرح سے دیکھ بھال کے کوئی پالیسی نہیں بنائی گئی تھی۔ اور اس کے بعد اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہی بیریئرز موجود تھے پولیٹیکل سطح پہ، اپوزیشن کے بیریئر موجود تھے کہ آپ یہاں کوئی بھی کام جلدی سے کر نہیں سکتے، کوئی دھیان سے کر نہیں سکتے۔ تو لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ باوجود اس بات کے کہ قانون نہیں بنا، کچھ امپلیمنٹیشن ہوئی اور کچھ اویئرنیس ہوئی، کچھ اس پہ آمادگی پیدا ہوئی۔ تو اب ہم یہاں کھڑے ہیں، اس کو ایویلیویٹ کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے اس کتاب میں بھی لکھا ہے کہ پنجاب حکومت نے گزشتہ 7 سال میں 19,000 آسامیوں کی نشاندہی کی ہے کہ جس پہ جو مائنورٹی آسامیاں تھیں اور وہ اس پہ بھرتی نہیں ہوئی۔ تو آپ یہ کریں گے کہ اچھا آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کمزوری تھی، اس کو آگے بڑھائیں گے، اس کو صحیح امپلیمنٹ کریں گے، اور پھر آگے جا کے آپ اور بھی ایکشن لیں گے۔ چلیں نوٹیفیکیشن ہی صحیح، قانون نہ صحیح، لیکن ایک انولنگنیس ہم دیکھتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے۔ 19,000 پنجاب میں آسامیوں کا خالی رہ جانا مائنورٹیز کا، یہ اتفاقی بات نہیں ہے۔ میم دیٹ شوز کہ ہم نہیں چاہتے کہ ریلیجیس مائنورٹیز کو جاب کوٹا ملے۔
تو کیا طریقے ہیں جن کو ہم آبزرو کرتے ہیں کہ کبھی یہ بہانہ لگایا، کبھی یہ طریقہ لگایا، اور جان بوجھ کے جہاں پر حق بن رہا ہوتا ہے وہاں سے ریلیجس مائنورٹیز کو ان کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے؟ جو سرکاری ملازمتیں ہیں وہ کیونکہ ساٹ آفٹر ویکنسیز ہوتی ہیں اور اس کی کارٹلائزیشن ہوتی ہے، اس میں نیپوٹزم بھی ہوتا ہے، کرپشن بھی ہوتی ہے، تو اگین پھر ہمیں اگر نظام کی خرابیوں کو دور نہ کیا گیا تو کمزور طبقات اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ایک تو یہ ہے، اور ایک آپ وجہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک مذہبی عصبیت اور امتیاز اس کا عنصر بھی ہوتا ہے. لیکن میں آپ کی ایک اور توجہ اس بات پہ دلانا چاہتا ہوں کہ جیسے پبلک سروس کمیشن ہے، اس میں جو ریکروٹمنٹ پروسیس ہے وہ سب سے زیادہ ڈاکیومنٹڈ ہوتا ہے اور اس سے کچھ اندازے لگائے جا سکتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس 3 ریزرویشنز آلریڈی موجود ہے. چوتھی جو ٹرانسجینڈر کی ہے وہ بھی پرو ایکٹیولی آ رہی ہے کہیں کہیں پہ، لیکن وہ اس طرح سے لیجسلیٹڈ نہیں ہے. تو مائنورٹیز کے لیے، ویمن کے لیے ہے، اور پرسن ود ڈسیبلٹی ان کی ریزرویشن ہے. اگر ہم پچھلے چند سالوں کا ریکارڈ دیکھ لیں، 4 سال کا مثال کے طور پہ، تو پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر ویمن اور مطلب تینوں کیٹیگریز میں جو دے آر انڈر ریپرزینٹیڈ، اور امتحان میں اتنے نہیں لوگ آتے، امتحان جو اس میں آ جاتے ہیں اس میں کوالیفائنگ ریٹ وہ کم ہوتا ہے، اور پھر اپوائنٹمنٹ تو اس سے کم ریٹ ہو جاتا ہے ریزرو سیٹس پر. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو اسٹڈی کرنا چاہیے، اور اسی وجہ سے انتہائی سخت ضرورت ہے کہ ہم ایک روزگار اتھارٹی بنائیں، اور وہ روزگار اتھارٹی جو ہے وہ خاص طور پر ریزرویشن میں بھی معاملات جو ہیں ان کو دیکھے. یہ بات ٹھیک ہے کہ سروسز ٹرائیبیونل موجود ہے آئی جابس کے لیے، پھر اس کے بعد عدالتیں موجود ہیں، لیبر کورٹس بھی موجود ہے، لیکن اور پھر وفاقی محتسب کا ادارہ ہے، لیکن جو شکایات پیدا ہوتی ہیں اور لمبی ہوتی ہیں اور وہ سبسٹینشیٹ ہوتی ہیں اور ایک مقدمے کی کارروائی کی شکل اختیار کر جاتی ہے، پھر جا کے ریلیف ملتا ہے، اس میں سالوں لگ جاتے ہیں. جس ادارے سے وہ اہلکار وہ سالوں غائب رہتے ہیں، اور شکایت کنندگان تو ایک طرف، ان کا جواب دینے کے لیے بھی آپ کو افسروں کی ایک ٹیم چاہیے، لا آفیسرز چاہیے، وہ اس پہ جو اخراجات آتے ہیں وہ شکایات پیدا ہی نہ ہوں. وہ پروسیجرل شکایات جو دور کی جا سکتی ہیں اسی وقت وہ اس میں ہم کوسائی جوڈیشل پروسیس جو ہے وہ ڈال دیں، اور وہ لوگوں کو شکایات تک، جیسے ایکول اپرچونٹی کمیشنز ہوتے ہیں دنیا میں، تو اسی طرح سے یہ ان شکایات کو نمٹانے کا اور جلد نمٹانے کا ایک نظام ہمیں چاہیے جو لوگوں کو ملازمت کے سلسلے میں پیش آتی ہیں، اور خاص طور پر کوٹا پالیسی کے حوالے سے.